बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, 5 रोज़ पहले यानी 9 सितंबर को मोटरवे पर इंसानियत सोज़ वाक़े के एक मुलजिम शफ़क़त को आज पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन मरकज़ी मुलजिम आबिद अभी भी पुलिस के पंजों से दूर है। अब जब हम मोटरवे केस की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कराची में 5 साला बच्ची मरवा भी ज़्यादती का निशाना बनी, जिसके मुलजिमान को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। फैसलाबाद में 2 अफराद ने बीमार वालिदा की दवाई लेने के बहाने लड़की को बुलाकर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये वाक़यात पुराने नहीं है, इसी हफ्ते के हैं। इससे कबल कसूर में सैकड़ों बच्चों के साथ जुल्म हुआ, सानेहा चूनिया हुआ, जिसमें 4 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे, बच्चियों, खातीन के साथ ज्यादती की इतनी कहानियां हैं कि बता बता के थक जाएंगे, लेकिन जुल्म की ये दास्तानें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। इसके अलावा अगर हम नजर डालें कि किन किन ममालिक में खातीन और बच्चों के साथ रेप केसेस की तादाद कितनी है, तो पहले नंबर पर अमेरिका है। ज्यादती के केसेस 84,747 सालाना बुनियादों पर रिपोर्ट होते हैं। अफ्रीका में 66,196, स्वीडन में 849, भारत में 22,172, जर्मनी में 7,724, फ्रांस में 10,108, जबकि श्रीलंका में 1,432 और कनाडा की बात करें तो 576 है। मतलब किसी भी मुआशरे में औरत और बच्चे महफूज नहीं हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते वो 90% हैं, बकिया 10% रिपोर्ट होते हैं। इसकी वजूहात हैं क्या और सानेहा गुजरपुरा में अब तक हकाइक क्या सामने आए हैं? राना साहब हमारे साथ हैं। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कानूनी सुकम पे बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट मारिया वास्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खातीन के हवाले से आलमी सतह पर कैसे आवाज़ बुलंद करनी है उनसे बात करेंगे। और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमात इस्लामी की रहनुमा डॉक्टर समीहा राहील काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी सतह पर खातीन के हुकूक के लिए सरगर्म अमल रहती हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। अब तक की प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारियां और लम्हा ब लम्हा जो हकाइक तब्दील होते रहे, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, मुलजिम को वहां से पकड़ लिया, DNA रिपोर्ट आ रही है, ये सब में मुस्तनिद हकाइक हैं क्या और अब तक ये इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है? देखिए, यहाँ से जो इस वक्त तक हकीकत है, पुलिस की तरफ से जितनी चीज़ें बयान की गई थी वो सब मफरूज़े थे। आज से पहले वकार को मुल्ज़म नामज़द कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, वकार मुल्ज़म नहीं निकला। वकार के बाद अब्बास पेश हो गया, अब्बास मुल्ज़म नहीं निकला। असल कहानी यह है कि जो असल मुल्ज़म है वो है शफ़क़त, वो पकड़ा गया है। शफ़क़त को पकड़ने में भी जो मदद की है वो 2 ऐसे अफराद ने की है। अब लोग कह रहे हैं, सुबह से पुलिस कह रही है कि शफ़क़त को वकार की निशानदही पे पकड़ा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इन्होंने ये केस शुरू होता है तो उस केस में एक ही मुल्ज़म, एक शख्स रहता था जो जेन्युइन मुल्ज़म था, वो था आबद के बाद जब उसके मोबाइल से चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं तो पुलिस पहले वकार को नामज़द कर देती है। जब पुलिस को नज़र आता है कि वकार इसमें मुल्ज़म नहीं है, वो खुद पेश हो जाता है। तो उसके बाद उस मोबाइल कि उसने और किस किस को कॉल्स की थी, जब डाटा उनके सामने है तो पता चलता है कि 2 लोग हैं। एक का नाम फैसल वल्द इफ्तिहार, एक अमानत वल्द अमीन, इनके नाम की सिमें हैं। इनको गिरफ्तार किया जाता है। जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये कहते हैं कि हमारे नाम की जो सिमें हैं ये नाम हमारे हैं, लेकिन इस्तेमाल शफ़क़त का है। जिस पर ये शफ़क़त को पकड़वाते हैं, शफ़क़त इनकी वजह से पकड़ा जाता है। शफ़क़त जब पकड़ा जाता है तो शफ़क़त ये इंकशाफात करता है कि जनाब मैंने और आबिद ने मिलकर ये सब कुछ किया और हमारे साथ एक तीसरा शख्स था जो उस दिन मौजूद नहीं था। मजे वाली बात यह है कि ये बिल्कुल कहते हैं कि हम अरसा दराज से मोटरवे पे टिकटियां कर रहे हैं। शाम 6 से लेकर रात 1 बजे तक हम ये सब कुछ करते थे, लोगों को लूटते थे, लोगों को गोलियां मारते थे, सब कुछ करते थे। और उस दिन भी इन्होंने कहा जब से ही गाड़ी वहाँ पे रुकती है हम 15 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं, देखते हैं एक औरत और 3 बच्चे हैं। वो पहले ये कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोलने की, दरवाज़ा नहीं खुलता तो आबिद जो है ये अपने हाथ से को मार कर वहाँ पे दरवाज़ा और शीशा तोड़ता है, जिससे आबिद का हाथ जख्मी हो जाता है। यानी वो खून जो शीशे पे लगा हुआ था वो आबिद का? जी, आबिद का था, वो फाइनल हो जाता है। आबिद का हाथ जख्मी हो जाता है। ये औरतों को पकड़ते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, जो उनके साथ भी दरिंदगी करते हैं, सब कुछ लूटते हैं। उसके बाद ये करोल गांव चले जाते हैं, कुछ देर वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद ये जहाँ पे भी जाते हैं गायब होते हैं। अब बड़े सवालात इसमें उठने शुरू हो गए कि इनके तो लवाहकीन को पकड़ लिया, इनकी बाकी दीगर लोगों को पकड़ लिया तो ये मुल्ज़म पकड़ने काबू में आना शुरू हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा मुल्ज़म जिसके कोई रिश्तेदार ही नहीं है या कोई करीबी अजीज़ ही नहीं है, फिर पुलिस उनको किस तरह पकड़ेगी? अब मेरी जो इतला है उसके मुताबिक पुलिस जो है इसने चीचा वतनी से बड़ा अहम तरीन मुल्ज़म जो है आबद, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है।
اب پولیس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں تیار ہے؟ کیا اس سے انویسٹیگیشن کی جائے گی, اس کے بعد اسے سامنے لایا جائے گا, یا کچھ اور معاملہ ہوگا؟ لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس ساری چیزوں میں چیز میں دیکھیں تو اس میں پولیس جو ہے اس کی کتنی غلط بیانیاں ہیں. پہلے ایک وقار جس پہ 25 لاکھ انعام رکھا یاسر, اس کو گرفتار کیا, اس کے حوالے سے کہا گیا وہ پیش ہو گیا. ایک امجد شاہ نامی صاحب انسپیکٹر کے تھرو وہ پیش ہو گیا. عباس بھی ایک امجد شاہ کے تھرو پیش ہو گیا. اب جس پہ انعام رکھا وہ تو نکلا ہے بے گناہ, اب اس کو ملزم بھی بنا دیا. یاسر اگر اس وقت عوام تیش میں آ کر ایک بے گناہ کے گھر کو جلا دیتے, ان لوگوں کو مار دیتے, تو پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ اور دوسری بات ہے کہ تفتیش کے بغیر اگر ان کو پتہ تھا یہ ملزمان ہیں عابد اور شفقت یا کوئی بھی, پہلے انہیں ملزم کو گرفتار کر کے پھر ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, پھر عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا. اب یہ کہتے ہیں جی میڈیا نے بڑا غلط کیا, جی میڈیا ٹی وی پہ پہلے چلاتا رہا. بھائی میڈیا نے, آپ میں سے کسی نے میڈیا کو تصویر دی نا, آپ میں سے کسی نے میڈیا کو بتایا نا, ہمارے پاس کوئی جنات تو ہے نہیں کہ راتوں رات وہ سارا کچھ پکڑ کے لے آئے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب اس کیس میں کئی ایسے رخ آئیں گے کہ اگر جس پہ آئی جی اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور نمبر ٹریس ہوا تھا جو اس لوکیشن پہ تھا جو عباس کے پاس تھا, اب عباس ملزم نہیں ہے, تو عباس وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ سوال ہے نا. اور اگر عباس وہاں پہ نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا گیا؟ یعنی یہ ہماری پروسیکیوشن دیکھیں, انویسٹیگیشن دیکھیں کہ اس میں لوپ ہولز اتنے موجود ہیں کہ آپ نے خود شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا عوام کو بھی اور کیس کو بھی. باجوہ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی جانب آتا ہوں, پھر دیگر لوگوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں. باجوہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز میں پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے یا پھر ہمارے نظام میں لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے یہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ اگر کیسز دیکھیں تو 10% رپورٹ ہوتے ہیں, اس 10% میں سے بھی 3% ایسے لوگ ہیں جنہیں سزائیں ہوتی ہیں, بقیہ جو ہے ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. جی, میں یہی بات جو رانا صاحب نے کی اس کو تھوڑا سا آگے کروں گا, بڑھاؤں گا, کیونکہ اب دیکھیں, اب جو ملزم پکڑا ہے کہتے ہیں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے. اگر اس کا ڈی این اے پازیٹیو آ گیا ہے تو کیا آپ نے کسی مجسٹریٹ سے اس کی اجازت لی یا اس کسی مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا؟ یہ نہیں کیا. یہ سارے لکونے ہیں جو کل کو ملزم کو فائدہ دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پروسیکیوشن میں بہت نکمے لوگ بیٹھے ہیں. آپ نیب کے پروسیکیوٹر دیکھ لیں, ابھی تک وہ ان کی جو حالت ہے وہ بھی دیکھ لیں. ملزم کیوں بری ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ پروسیکیوشن صحیح طرح سے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو گائیڈ نہیں کرتی. دوسری بات رہ گئی, رانا صاحب جیسے یہ بات کر رہے تھے, آپ نے جیسے زینب کا ذکر کیا, زینب کے کیس کے ساتھ 8 اور بچیوں کے ساتھ جب ہوا تھا یہی زنا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا, وہاں پہ ایک بیچارے بے گناہ کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا. دیکھو کتنا بڑا ظلم ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, اس کا تو ملزم ہی وہ عمران تھا جس کا ڈی این اے جو میچ کیا ہے. لہٰذا یہ کیس جو ہوتے ہیں اسی طرح کے, اس میں مجھے سمجھ سے بالاتر ہے بات کہ صوبے کا سب سے بڑا جو آدمی ہے وزیر اعلیٰ اور آئی جی صاحب بیان کیا دے رہے ہیں. اتنی لاپرواہی, اتنی کوتاہی, اور مجھے سمجھ سے بات نہیں آ رہی کہ یہی بیانات کل کو ملزم کو فائدے دیں گے کہ جناب اصل ملزم تو وہ تھا جو پہلے پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پولیس افسران نے, میں تو بے گناہ ہوں. لہٰذا یہ باجوہ صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ جس کو پہلے ڈکلیئر کر دیا انہوں نے, پولیس نے بھی اور وزیر اعلیٰ نے بھی, اور اس کی تصویر جاری کر دی, 25 لاکھ روپے انعام رکھ دیا, اب وہ بے گناہ ہو گیا ان میں سے ایک. اب کیا وہ جو بندہ بے گناہ ہو گیا اس کے حوالے سے جو غلط بیانی کی گئی, کیا اس پر وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں بنتی؟ جی بالکل بنتی ہے. سیکشن 500 ڈیفیمیشن کا ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا, اس کے تحت وہ جو لوگ بے گناہ ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف باقاعدہ دعویٰ کر سکتے ہیں, مقدمہ درج کروا سکتے ہیں پولیس کے خلاف اور وزیر اعلیٰ کے خلاف. کیونکہ کسی آپ بے گناہ شخص کو بغیر ثبوت کے پکڑ کے اور اس کو پورے پاکستان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کر رہے ہیں اس کی تصویر چلا کے. کاش کبھی ابھی وہ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں, کہیں لوگوں نے ان کے گھر نہیں جلا دیے, ان کے عزیز و کرب کو مار نہیں دیا. ایسے واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر بھی تباہ کر دیتے ہیں, جیسے یوحنا آباد میں یہ واقعات ہوئے تھے, آپ کو یہ بھی ذہن میں ہوگا, وہاں بھی اس طرح بے گناہ کئی لوگ مارے گئے تھے. اسی طرح یہ اس طرح کی لاپرواہی سمجھ سے بالاتر ہے کہ وزیر اعلیٰ جیسی شخصیت ایسا بیان دے, اور ایسا بیان یہ تو اس شخص کا بھی حوصلہ ہے جس نے بے جگری سے اپنی گرفتاری دے دی ہے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے. ماریہ واسی صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گا. وزیر اعظم عمران خان اس سوچ بچار میں ہے کہ کیسٹریشن کا عمل لایا جائے, ایسا قانون پاس کروایا جائے جس کے ذریعے سرجری ہو اور کوئی بھی شخص, کوئی بھی مجرم ایسا عمل دوبارہ دہرا نہ سکے. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آپ کیسٹریشن کی کہہ رہے ہیں, آپ ہینگنگ پھانسی کی کہتے ہیں, آپ کیپٹل پنشمنٹ ہو, وٹ ایور, یہ بہت سارے چیزیں ہیں, یہ بہت بعد کی باتیں ہیں.
یہ بعد میں ڈیسائیڈ جج کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اکارڈنگ ٹو دا کرائم. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے نیچے سے جو سب سے پہلا لیول ہے جب FIR آپ کی درج ہوتی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کام شروع کرتا ہے, وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو بے گناہ لوگ جو ہیں وہ پھنستے رہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو ایکچولی اس طرح سے مجرم ہیں یہ آپ کو سڑکوں پہ اپنے گھروں میں اور ارد گرد نظر آئیں گے. یہ جو ساری لکوناس کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ان کی وجہ سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, ان کے اپنے چکر چل رہے ہوتے ہیں, ان کو لوگ جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں, خوش پناہی بھی کرتے ہیں. تو جب تک ہم اس کا جو live the evil in the bud where جس کا اصل پرابلم ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے, still you are going to handle that. یہ باتیں بہت بات کی ہیں اور ظاہر ہے پبلک میں ایموشن ہوتا ہے, everybody wants to do that کہ بھی اس چیز کو ختم کر دیا جائے. لیکن آپ کو سب سے پہلے گراؤنڈ ورک اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنی فورینزکس, اپنی ٹیکنالوجی, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹرین دیز پیپل ان کے کہ آپ صحیح لوگ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں, سیاسی لوگ رکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان سب کی آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں, کس کو کہاں سے چھڑوانا ہے, کس سے کتنے پیسے لینے ہیں. ناؤ اب یہ سسٹم تو جو مین آپ کے بڑے لوگ ہیں ان دس پولیس فورس وہی اس چیز کو صحیح کر سکتے ہیں. ان کو ماریہ واسی صاحبہ, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ کہ خواتین کے حقوق کے ساتھ ساتھ خواتین کے تحفظ کے لیے ساری قوم کو ایک ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین کا حالی معاملہ نہیں, مرد ہے, اس کی بیٹی ہے, بھائی ہے, اس کی بہن ہے, یہ سب معاملات ہیں. کیا اس پہ ساری قومی اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو, سوشل ورکرز کو, سب کو اکٹھے ہو کے ایک نئی آواز نہیں بلند کرنی چاہیے؟ بالکل جی, یہ بالکل نئی آواز نہیں ہے, یہ بالکل پرانی آواز ہے جو آئی تھنک اٹس دا بیسک رائٹ. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن. یہاں پہ ہم جو ہے وی کی ناٹ سے کہ صرف بچوں یا خواتین کا مسئلہ ہے. تو ہمارا کوئی بھی کام جب بھی آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کیا وہ مردوں کے بغیر مکمل ہے؟ وی وانٹ آور مین ٹو بی ود اس. اگر انسٹیڈ آف کہ عورتیں ہی اپنے لیے ریلیاں نکالیں اپنے اور بچوں کے لیے, مردوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے, بیکاز اٹ از اے بیسک رائٹ. اور کوئی بھی ایک دوسرے سے یعنی بنیادی حقوق کے لیے سب کو نکلنا چاہیے. میں ماریہ صاحبہ آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ڈاکٹر سمیحہ رحیل قاضی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا میں خواتین کو ہراسگی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ صرف 7% ہیں, بقیہ بدنامی کے ڈر سے نہیں کرتے یا پروسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پروسیکیوشن کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتے یا پھر اخلاقی اقدار کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کچھ ایک ہفتے سے تو ہمیں تسلسل سے نا یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عورت بہت زیادہ غیر محفوظ ہے, اور بہت زیادہ یعنی پوری قوم ایک شوق میں ہے. میں بہت ایگری کرتی ہوں یہاں پر کہ یہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اور پورے سارے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی درد دل رکھنے والا شخص ہے, وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, پوری قوم ایک صدمے کی کیفیت میں ہے. اور مرد بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنی عورتیں پریشان ہیں. یعنی ہر گھر کی کہانی ہے. ہمارے اپنے گھر میں یعنی مجھے مدت ہو گئی ہے کہ میں آرام سے ٹریول کرتی ہوں, آج 4-5واں دن ہے, گھر سے ہی نہیں نکلی کہ امی کہہ رہی ہیں کہ ادھر نہ جاؤ, اکیلی ادھر نہ جاؤ. وہ میری بیٹی ہے, وہ ہر وقت اپنے بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں نکلی ہوتی تھی, اس کا شوہر اسے چھوڑ ہی نہیں رہا. وہ کل رو رہی تھی کہ امی یہ کیسا معاشرہ ہمارا بنایا جا رہا ہے, آپ لوگ ہر ایک کا تو اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا, اس لیے آپ سب خواتین بھی نکلیں, سب مرد بھی نکلیں اور ساری قوم نکلے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے معاشرے کی عورت کو بھی اور اپنے معاشرے کے مرد کو تحفظ کا احساس دلائے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, یہ جنگل نہیں ہے. جنگل میں درندے بھی وہ کام نہیں کرتے جو یہ گجر پورا کا کیس ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عالمی طور پر بھی بین الاقوامی طور پر بھی جو ہمارا چہرہ آج دکھائی دے رہا ہے, مجھے بالکل وہ ماحول یاد آ گیا جب میں اسمبلی کی ممبر تھی, اور میں جب بھی کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتی تھی تو مجھے یہی باور کرایا جاتا تھا کہ ہر جو عورت ہے وہ حدود آرڈیننس میں بند ہے, اور ہر مرد جو ہے وہ کلہاڑی لے کر, پاکستانی مرد وہ آنر کلنگ میں مصروف ہے. کہہ کر تھک گئی کہ ہم بہت اچھے ایک معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ جی ایک جو باہر کے ممالک ہیں اس میں
बहुत ज्यादा खराबी है, लेकिन वो लोग अपने मुआशरे को कानून रूल ऑफ लॉ वहाँ मौजूद है। यहाँ पर जैसे अभी मेरे भाई ये कह भी रहे थे कि यहाँ मुजरिम को पहले ही बेगुनाहों को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया, अब उनमें उनका कोई वाली वारिस पर अब निकले ना और हम पूरी कौम निकले कि हम तो एक ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें ये दर्स दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। हम इंसानियत को भूल चुके हैं। लोगों को मुजरिम डिक्लेयर करके उनकी तस्वीरें शाया कराई, उनको चीख चीख कर सारा मीडिया भी लगा रहा। मेरी आपसे भी गुजारिश है भाइयों से, जो मीडिया के मेरे भाई बहन हैं, कि हम ना जरूर इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं दी। राना साहब, आप क्या राय रखते हैं सरेआम सजा के हवाले से जो वफाकी हुकूमत सोच विचार भी कर रही है, तो ऐसी वो तंजीमों को मद्देनजर रखते हुए जो फिर आवाज उठाने के लिए निकलें जी, वो आवाज उठाने के लिए उन तंजीमों को जिसने ये कहना ना मेरा जिसम मेरी मर्जी, वो ना हमारे इस्लाम के मुताबिक है ना हमारे किसी और चीज़ के मुताबिक है। जो शख्स ये हरकत करता है चाहे वो कोई भी है, जब तक उसे सजा नहीं दी जाएगी, सरेआम सजा नहीं दी जाएगी, चौंकों में नहीं लटकाया जाएगा, ये काम खत्म नहीं होगा। हमें प्रोसिक्यूशन अपनी मजबूत करनी है, इन्वेस्टिगेशन मजबूत करनी है, मुद्दई को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना बल्कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा देनी है। इंसाफ का बोलबाला होगा तभी ये निज़ाम, ये मुआशरा बेहतरी की जानिब गामजन हो सकता है। हम तभी तरक्की याफ्ता असल ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। बसूरत दीगर ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहेंगे, ऐसी ही दरिंदगी वकूफ़ पज़ीर होती रहेगी, उस पर तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन नतीजा क्या होगा? सिफर। इस बारे में हमें सोच विचार करनी होगी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से बुलाई गई APC 20 सितंबर को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने जा रही है, और ये APC जो है इसमें अपोजिशन कौन कौन से ऑप्शंस पर गौर कर रही है, क्या क्या फैसले इस APC में मुतवक्के हैं, और इसके अलावा मरीम नवाज़ जो कभी बोलती हैं तो कभी खामोश हो जाती हैं, वो APC में शरीक नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। अब अपोजिशन किस नतीजे पर पहुँचती है और मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या क्या तैयारियाँ कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, अब APC तो 20 सितंबर को हो रही है, जमात इस्लामी भी इनकार कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसी पे कई बार एतराज़ करते हैं या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। क्या APC हकीकी अपोजिशन का रूप धार पाएगी? या जी, फॉर श्योर। देखें, दो बहुत बड़ी जमातें हैं। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसी तरह पीपल पार्टी ग्रास रूट लेवल की जमात है, और मौलाना फजलुर रहमान की फॉलोइंग पे किसी को कोई डाउट नहीं है। उन्होंने देख लिया यहाँ भी जो उनका धरना वगैरह था। तो आई थिंक कि इकट्ठा होकर मुल्क के मफाद में मुल्क की पॉलिटिक्स को लेके जाने के लिए या अपोजिशन का ये रोल है कि वो इकट्ठे हों। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, उनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्राइमरीली 2-3 सब्जेक्ट हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो ये है कि मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन, ना लॉ है ना आर्डर है। आपने ये देखा कि क्या हुआ मोटरवे पे भी और बाकी अदालतों में भी क्या हो रहा है। दूसरी बात है जो इकनॉमिक रिवाइवल की, कि हम स्लाइड बैक कर रहे हैं, इसको कैसे सोचा जाए और कैसे ठीक किया जाए। और तीसरी है अभी टेररिज्म फिर सर उठा रहा है, और आपने देखा हमारे जवान ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के लोग, कैप्टन्स, वो शहीद हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें बैठ के आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि APC बुलाई जाए। लास्ट भी जब नवाज शरीफ साहब खुद हुकूमत जनरल साहब, क्या ये APC जो है हुकूमत को वार्निंग देने के लिए होगी, हुकूमत को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए होगी, या हुकूमत को घर भेजने के लिए होगी? देखिए, आई एम श्योर कि ये हुकूमत को वार्निंग देने के लिए होनी चाहिए, बिकॉज घर भेजने की बात तो ये है ना कि उसके कानूनी और आईनी रास्ते हैं, और अगर मुत्तफिक हो के ये अपोजिशन रेडी हो जाती है नो कॉन्फिडेंस के लिए फॉर एग्जांपल, तो उनके नंबर पूरे होने चाहिए। एक वो आईनी तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल में सब इस पे एग्री हैं कि होना ये चाहिए कि ये हुकूमत जो है ये पैक बैक करे
اور ریزائن کرے کیونکہ یہ فیل ہو گئی ہے, اور فریش الیکشن ہو اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ, یا ابھی کوئی بھی عبوری ارینجمنٹ آئے تو وہ دیانتداری کے ساتھ ایبسولوٹلی امپارشل اور فیئر لوگوں کی مینڈیٹ لی جائے کہ ان کو کون اس مشکل حالات سے نکالے گا. ابھی یہ کووڈ کی مسائل بھی آپ دیکھیں. جنید صاحب, آپ نے کہا کہ ابھی حکومت کو وارننگ دینے کا وقت ہے, یا آئینی ہم اپنے جو چیزیں ہوں گے وہ استعمال کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے متعدد بار کہا ہے, اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہر صورت میں یہ حکومت ختم ہونی چاہیے, تحریک کی صورت میں ختم ہونی چاہیے, اسمبلیوں سے سارے ریزائن دیں, ہم اس حکومت کا یا اس اسمبلی کا حصہ نہیں بننے دیں گے, نہ اس اسمبلی میں جانا چاہیے. جب مولانا صاحب کے فالوورز بہت زیادہ, آپ نے خود کہا ہے, اور ان کی طاقت ہے, تو ان کا یہ خیال ہے, آپ کا خیال کچھ ہو رہا ہے, تو کیا اے پی سی میں آپ متفق ہو پائیں گے؟ یا دیکھیں, آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا رائٹ فرام دی بگننگ ان کا تو یہی تھا کہ اوتھ بھی نہ لی جائے, لیکن پھر ساری پارٹیوں نے سوچا اور ان کو بھی اس پہ راضی کیا. ان کے بھی ممبرز ہیں, ان کا بیٹا خود MNA ہے, ان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب سینیٹر ہیں, سب نے اوتھ لی تو انہوں نے ریکنسائل کیا. بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ ملک کے اندر ٹرمائل سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جمہوریت کی بساط ہی لٹ جائے, جب سب کچھ بھی نہ چل سکے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ابھی ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے اور وہ آئی ایم شیور اسٹرانگلی پریزنٹ بھی کریں گے APC میں, اور باقی جماعتوں کی بات سنیں گے بھی, تو ان کے ویو کو بالکل عزت دی جائے گی, احترام کیا جائے گا. لیکن باقی بھی جو ویوز ہیں وہ سامنے آئیں گے, تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا, وہ کیا فیصلہ ہوگا, وہ تو اس ڈیلیبریشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو وہ سب کے سامنے آپ نے بات کی ٹیررزم کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں فیٹ آف لیجسلیشن سے جڑی ہوئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ہی ہمارے چینل کے اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن فیٹ آف کے معاملے پہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے, میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اپوزیشن کس طریقے کا بلیک میل کر رہی؟ دیکھیں, یہ افسوسناک بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل سٹوری یہ ہے کہ کوئی بھی محب وطن بندہ کسی بھی پارٹی میں ہو, کسی بھی پروفیشن میں ہو, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یا یہ وہ. ہم اپوزیشن والے مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں فیٹ ایف نے نہیں کہیں, منی لانڈرنگ کے اوپر آپ کو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اور لوگوں کو 60 دن کا ریمانڈ, پھر 60 کا اور ڈیمانڈ, یہ کہاں انہوں نے کہا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کو آئرن آؤٹ کریں. آج آپ کی حکومت ہے, کل کو اور ہوگی, پرسوں کو اور ہوگی, پوسٹیرٹی کے لیے قوانین بنتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ فیٹ ایف میں لیس انٹرسٹڈ ہے, وہ ملک کے وقار کو بچانے میں کم انٹرسٹڈ ہیں. وہ چن کے ان لوگوں کو پک آؤٹ کر کے نکالنا چاہتے ہیں اور ان کو مسمار کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اقتدار کے لیے تھریٹ ہیں. ان کے لیے بڑی بات. جنرل صاحب, یہ درست ہو گیا آپ کی بات. مجھے یہ بتا دیں, اگر عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں, آج ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی وہ شکیں واپس نہیں لیں گے, وہ ملک کے لیے بہتر ہے, تو پھر اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی FATF کے معاملے پہ؟ دیکھیے, اپوزیشن کی تو جہاں میجارٹی تھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, اور آلدو ہم اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے ریڈی تھے, لیکن حکومت نے یہ بہتر سمجھا اور فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ کروا لیا وہاں سے, اور وہ ہو گئے. ابھی اگر اوورآل ان کی جو جوائنٹ سیشن میں میجارٹی ہے تو وہ پاس بے شک کروا لیں گے. لوگوں نے تو 8th امینڈمنٹ بھی پاس کروا لی تھی, سب کچھ ہوتا رہا تھا, لیکن اس کے بعد آبویسلی کورٹوں کے رستے باقی ہیں. یہ عدالتوں میں پھر جائے گا مسئلہ, عدالتوں میں پھر بتایا جائے گا کہ دیکھیں اگر ہیومن رائٹس کی آپ وائلیشن کرتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, اور ان قوانین کی آڑ میں آپ اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو وکٹمائز کرتے ہیں, تو پھر آئی ایم شیور کہ عدالتوں کے پاس لوگ جائیں گے انصاف کے لیے, اور پھر بین الاقوامی پریشر بھی ہوگا. تو یہ اس کی صورتحال پھر نکلے گی اس کے بعد. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو مطالبات فیٹ ایف نے نہیں کیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے, ایسی شکیں جو فیٹ ایف کہہ ہی نہیں رہی تو حکومت اپنے تئیں اسے کیوں ایڈ آن کر رہی ہے؟ بہت شکریہ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقری اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب, یہ جو صورتحال بن چکی ہے, فیٹ ایف کا معاملہ بن چکا ہے, فیٹ ایف بلیک میلنگ کیا واقعی ہی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ اور اپوزیشن اگر بلیک میل کر رہی ہے تو کون سی ڈیمانڈز پہ کر رہی ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کا کہنا ہے بالکل, وہ جو کہہ رہے ہیں ایک منی لانڈرنگ ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ آپ لا رہے ہیں
اس میں بہت سے لوگ پھنسیں گے. ایون کہ جو سارے کیسز ہیں حمزہ شہباز پہ, میاں شہباز شریف پہ, سلمان شہباز پہ, آصف علی زرداری پہ, وہ جو ہے نا کہ کس کس کے نام آپ نے پیسے منتقل کیے, کس کے نام آپ نے اکاؤنٹ کھولے, یہ سارا معاملہ یاسر وہی جا رہا ہے, پاپڑی والے والا, دہی بلے والا. اب وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو نہ لیں. جب وہ آئین اور قانون اس نئے آئین سے جو شک آ رہی ہے اس سے کٹ جاتے ہیں تو پھر نیب کے پاس تحقیقات میں بھی اس کا دائرہ اختیار نہیں رہتا. پھر نیچرلی طور پہ یہ سارے لوگ جو ہیں دونوں پارٹیوں کے جو بڑے ہیں خاص کر, یہ باعزت طریقے سے نکل جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیسوں میں کچھ رہتا ہی نہیں. تو یہ اس صورتحال میں چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریلیف ملے. یہ لیکن کسی صورت میں بھی میری اطلاع کے مطابق حکومت ریلیف دینے میں ان کی شکیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہر صورت میں یہ بل پاس ہونا ہے. ہر صورت میں یہ بل پاس ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی کی میزبانی کر رہی ہے. 20 ستمبر کو یہ اے پی سی ہو رہی ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے اراکین مل بیٹھیں گے. کیا یہ ایک کسی نقطے پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی میزبانی کس طریقے سے کرے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. کہیے گا کہ کیا تینوں پارٹیز جے یو آئی فے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کسی ایک نقطے پہ متفق ہو سکتے ہیں, اور وہ نقطہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک جماعت یہ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ حکومت کا بوریا بستر گول ہونا چاہیے, جے یو آئی فے کا یہ موقف ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جمہوری راستہ اختیار کریں گے. پی ایم ایل این بھی اس کی تائید کرتی ہے. تو راستہ کون سا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اے پی سی ایک مشاورتی عمل ہے جس میں تمام پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے اور ہائیسٹ لیول پہ ریپریزنٹیشن ہے. تو ڈیفینیٹلی تمام جو آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. بات یہ ہے کہ ضرورت کیا اس بات کی ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے یا اس حکومت سے جان چھڑائی جائے. تو یس, بالکل ضرورت ہے. اب کس طریقے سے پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے اور جمہوری راستہ اپنائے ہیں. لیکن آج جس قسم کے چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں, آج آپ ہی دیکھیں چاہے ملکی معیشت ہو, انتظامی امور ہو, خارجہ پالیسی ہو, اوور آل آپ کو ہر جگہ پر جو ہے ڈسٹرکشن نظر آتی ہے, بے روزگاری ہے, انتشار ہے, اور اس قسم کے واقعات جس طرح کے موٹر وے پہ ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب تک کل میں دیکھی تھی کہ اسلام آباد کا ریڈ زون وہ ایک کرائم سین ہے, وہ ایک کرائم سپاٹ بن چکا ہے. جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو اپوزیشن پارٹیز یہ سوچ کے کہ ایک مسلط شدہ حکومت یہاں پر ہے اور اس کے پاس اختیار ہے تو اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ملک کو بالکل نیست و نابود کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اپوزیشن پارٹیز بالکل بیٹھ رہی ہیں, تمام حالات پہ غور کریں گی, یہ دیکھیں گی کہ آج پاکستان اس نہج پر کھڑا ہے, ان مسائل سے پاکستان کو کیسا نکالا جائے. عوام کے جو مسائل ہیں, جس طریقے سے حکومت نے, یعنی ہم نے ہمیشہ دیکھا جب بھی کبھی سیلاب, بارشیں یا قدرتی آفات آئے تو ہم نے ایک یونٹی دیکھی, نیشنل یونٹی, نیشنل کال, ریلیف کی کال. لیکن یہاں ہمیں سیاست نظر آئی, یہاں ہمیں بیان بازی نظر آئی, یہاں پہ ہمیں ڈھکا نیند چوری نظر آئی. تو یہ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا سوچ رکھتی ہے؟ حکومت کو ٹائم دیا جائے گا, دباؤ ڈالا جائے گا, یا حکومت سے جان چھڑائی جائے؟ دیکھیں بات یہ, پیپلز پارٹی جو ہے مشاورت پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی یقیناً یہ سمجھتی ہے کہ آج اس حکومت کا مزید آگے چلنا پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا جس قسم کے حالات ہیں. اور لیکن کس طریقے کا راستہ اختیار کیا جائے یہ مشاورت کے ذریعے طے پائے گا, کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہم کہ جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ جمہوریت جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں وہ جو ہے کسی طریقے سے ڈیمیج ہو جائے یا کوئی اور طاقت اس کا فائدہ لے لے اور ملک کے اندر مزید انتشار بڑھے. تو ڈیفینیٹلی جو جمہوری آپشنز ہیں ان کے اوپر غور ہوگا اور انہی کے اوپر جس پر اتفاق ہو جائے گا ان پر تینوں پارٹیز تمام. اس کا مطلب ہے دڑنا سیاست یا گراؤ کی سیاست پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک ان دیگر معاملات پہ, آپشن پہ جو ہے اس کی رائے جو ہے ان آپشن کی طرف ہے. دیکھیں احتجاج بالکل ہو سکتا ہے, دھرنا احتجاج کا طریقہ ہے, اس میں غیر جمہوری کچھ نہیں ہے. دھرنا احتجاج کا طریقہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہو سکتا ہے, نو کانفیڈنس موو ہو سکتی ہے, باقی تمام پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے. تمام آپشنز
देखिए तमाम ऑप्शंस जो है वो मद्दे नजर होंगे और मुश्तरका जो है एक मशावरत के जरिए और मुश्तरका जो है राय के जरिए जो है एक फैसला होगा और जो फैसला होगा उसको तमाम अपोजिशन पार्टीज उस पर अमल करेंगी। यही क्लैरिटी तमाम पार्टी क्या ये एक ही एपीसी होगी या इसके बाद भी मशावरती इजलास जारी रहेंगे और उसके बाद फैसला होगा, या इसी इजलास में सब फाइनल हो जाएगा? देखें ये तो मशावरती अमल तो कभी भी नहीं होता। मुझे तो याद नहीं है कि कभी ऐसा मौका आया हो हमने कहा जी ये हतमी मशावरती अमल है। नहीं, सियासी जमातों के अंदर भी और जमहूरी मामलात के अंदर भी मशावरती अमल बिल्कुल जारी रहता है। हाँ, अगर बड़े फैसले हो जाते हैं इस एक बैठक के अंदर तो बहुत वजाहत के साथ हो जाएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम पार्टी होमवर्क करके आ रही हैं, वो तमाम पहलुओं को सामने रखेंगी, वो ये देखेंगी कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है। तो ये भी हो सकता है कि बड़े फैसले एक मीटिंग में हो जाए, ये भी हो सकता है कि इसके बाद मजीद मीटिंग्स हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और किस तरह से जो है एक जो है चंद पॉइंट्स के ऊपर जो है वो तमाम पार्टीज एग्री करती हैं। सहर साहिबा, वफाकी हुकूमत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान वो ये यकीन रखते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए इक़दामात होने चाहिए, लेकिन उसमें सिंध को मसाइल हैं। वो मसाइल क्या हैं? वो कहते हैं कि सिंध प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या सिंध प्रॉब्लम क्रिएट करती है या फिर वो प्रॉब्लम वफाकी हुकूमत की जानिब से क्रिएट की जाती है? देखिए बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब क्या समझते हैं, ये तो वो मेरे ख्याल में खुद भी समझने से कासिर होंगे। वो जो समझते थे वो तो मैं समझती हूँ कि अब तो कोई भी नहीं समझता कि वो क्या समझते हैं। यानी वो 162 बिलियन का ऐलान कराते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता कि वो उन्होंने देने हैं या नहीं देने। वो तो ये भी समझते थे कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो यूनिवर्सिटी होगी। वो तो ये भी सोचते थे कि 50 लाख घर वो तामीर कर देंगे। वो तो ये भी समझते थे कि 3 महीने में छू मंतर कर देंगे। लेकिन मसला है कि जो समझते हैं वो करते नहीं है ना, वो करते कुछ और है। उन्होंने एक पॉलिसी अपना ली है यू टर्न की। वो जो कहते थे, वो जो बोलते थे, उन्होंने खुद उसको इंडोर्स किया है कि मैं झूठ बोलता हूँ। जो शख्स इस बात को खुद इंडोर्स कर दे कि मैं झूठ बोलता हूँ, उनकी समझ को हम क्या समझें। यानी हमने कोविड के मामले के ऊपर कहा वफाकी हुकूमत को कि इस वक्त यकजहती की जरूरत है, इस वक्त आप बड़े बने, आप आगे आए। इन्होंने सियासत शुरू कर दी। हमने मुल्क कश्मीर का इशू हुआ, हमने कहा कि जी सब मिलके बैठते हैं, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हो, वजीर आजम उसमें से गायब हो गए। कराची के मामलात के ऊपर कहा कि देखें ये सैलाब है, ये तूफान है, ये 90 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। आपको याद है 2010-2011 की बारिश थी? आपको याद है कि मतलब मैंने ये देखा कि बैरून मुल्क थी, वहां पे जद्दा से लेके सऊदी अरेबिया से लेके पाकिस्तान तक एयर ब्रिज बना हुआ था। पाकिस्तान के कोने कोने से रिलीफ ऑपरेशन हो रहा था। ज़ल्ज़ले के वक्त आपको कौमी यकजहती नजर आई। APS स्कूल के ऊपर हमला हुआ, आपको कौमी यकजहती नजर आई। ये पहली दफा मैंने ऐसी हुकूमत देखी है जिसने कश्मीर के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कौमी यकजहती नहीं कबूल की। जिन्होंने कौमी यकजहती वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसमें नाकाम रही है, तो अपोजिशन ये समझती है कि कौमी यकजहती को बहाल करने के लिए इस हुकूमत को वार्निंग देनी चाहिए या फिर इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उन मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी कैसी है, इसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी और उस पर अपोजिशन की तनकीद, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, बल्दियाती इंतखाबात इसी साल करवाने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से दावे किए गए थे, तो क्या वो दावे हकीकी रूप इख्तियार कर जाएंगे या फिर अभी कोई मसाइल आड़े आ रहे हैं? जी, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूं जिसने बल्दियाती इलेक्शन के बारे में फैसला करना है। तो आज मीटिंग भी थी मुझे लेकिन ये FATF के बिल थे, तो मैं इस्लामाबाद असेंबली में मैं मौजूद था, इसलिए जा नहीं सका। बिल्कुल कमिटेड है जी पंजाब गवर्नमेंट, इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयारी की जा रही है। इलेक्शन का कोई जो स्केड्यूल भी आया है वो कोई दिसंबर में है। उस पर मैंने एक एतराज़ किया था कि दिसंबर में हमारे जो इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, यहाँ बर्फबारी होती है और शायद वो उसके लिए लॉजिस्टिक्स का मसला हो। अदरवाइज बाकी तो पंजाब गवर्नमेंट तैयार है कि वो इलेक्शन करवाए और ये जो है ना पहला जो मरहला है ख़ासकर ये विलेज पंचायत वाला, नेबरहुड काउंसिल वाला, उसके लिए तो तैयार है।
تو کیا سمجھتی ہیں اگر دسمبر میں نہیں تو پھر کیا فروری مارچ یا کب تک؟ دیکھیں ہماری آئینی رکاوٹ ہے کہ ہم نے اس کو جنوری میں ہر صورت میں ختم کرنا ہے، لیکن میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی ترمیم کریں، اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ میس موبلائزیشن ہے، اور میرا جو خاص کر میرا حلقہ ہے وہاں کی اکثریت میں تو لوگ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، اور برف باری کی وجہ سے، اور اس دفعہ برف باری بھی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کم از کم 3 مہینے میں نے لیٹ کرنے کی، یہ میں نے بات کی ہے، لیکن ابھی کمیٹی کنونس نہیں ہے۔ کمیٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے الیکشن، چونکہ سپریم کورٹ پہ بھی کیس چل رہا ہے، تو کہیں اس کا کوئی سپریم کورٹ کوئی اس کو نان سیریس نہ لے اگر ہم الیکشن کو آگے پیچھے کریں، اس لیے اس کا فیصلہ اگلے 4-5 دن میں ہو جائے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا لینی ہے، بیکاز ایک کیس جو سپریم کورٹ میں وہ بحالی کا بھی چل رہا ہے پرانے اداروں کا، اور حکومت کی طرف سے بھی وہاں پہ یعنی وہ کورٹ کی طرف سے بھی ہمیں ایک یہ ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس پہ۔ عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ ایف اے ٹی ایف پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پاس کروا لیں گے ایف اے ٹی ایف کا بل، اور کس دن یہ ہوگا؟ دیکھیں امید ہے کہ کل یا پرسوں اس پہ، کل کی مجھے امید ہے، اگر کل نہ ہوا تو پرسوں شور شارٹ یہ پیش ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے مخالفت کی بات ہے، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، کوئی اس حکومت کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ریاست کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، ماضی میں یہاں منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، اور کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور منی لانڈرنگ کے ساتھ وہ اس وقت ایف اے ٹی ایف نے ٹیرر فائنینسنگ کو بھی لنک کیا ہوا ہے، تو رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کون نہیں کرنے دینا چاہ رہا، لیکن ہم اس کو کسی پارٹی کا، کسی شخصیت کا یا ملکی سیاست کا ایشو بنانا نہیں چاہ رہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ایسی ڈیمانڈز جو فیٹ اف نے کی ہی نہیں ہے تو اس ڈیمانڈز پہ عمل درآمد کیوں کروا رہے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم اس میں شکیں ڈال رہے ہیں یہ ساری ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ساری بنگلہ دیش پہ اپلائی ہوئی ہیں، یہ ساری سری لنکا پہ اپلائی ہوئی ہیں، یہ سارے ان ملکوں پہ اپلائی ہوئی ہیں جہاں کہ کوئی نہ کوئی ٹیرر کا لنک نکلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ماضی میں جو حالات ہمارے رہے ہیں، ہم باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہماری طرف انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ہر صورت میں ہم نے اس کو اس گرے لسٹ سے نکالنا ہے۔ اس وقت انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو، اور اگر پاکستان میں بھی کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کو بالکل اس کو معافی نہیں دینی چاہیے قوم کو۔ آخری سوال، چونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی آپ نے جانا ہے، آخری سوال کا جواب دے دیں، کیا اب بھی اختیارات تحریک انصاف کے ایم این اے کے پاس آ گئے ہیں؟ کیا سرکاری ادارے اب بھی آپ کی بات سننا شروع ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ رانا صاحب، یہ سوال ایسا ہے جس کا ابھی تک جواب نہ وائٹ ہے اور نہ بلیک ہے، یہ گرے والا جواب ہے۔ کسی جگہ سننا شروع ہو گئے، کسی جگہ نہیں شروع ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں جس بیوروکریسی کو 40 سال بگاڑا گیا ہو، جس پولیس کو 40 سال بگاڑا گیا ہو، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے میں 40 مہینے تو لگیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ سینس پریویل کر رہی ہے، کچھ ہمیں بھی طریقہ آ گیا ہینڈل کرنے کا، کچھ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے رہنا ہے، اس لیے میرا خیال ہے چیزیں ٹھیک طرف جا رہی ہے۔ رانا صاحب عباسی صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر فیٹ اف پہ اپوزیشن مانتی نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر پاکستان کے دشمن پاکستان کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے اندر سے کوئی ایسی قوت یا ایسی طاقت اگر سامنے آئے گی تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی دشمنی ہوگی، میرا ویسے خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسا سروائیو کریں گے، کیونکہ یہ کسی ایک ادارے کا، کسی ایک پارٹی کا نظریہ یا وہ فلسفہ نہیں ہے، یہ اس وقت پوری پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، ورنہ کانسیکوینسز معیشت کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو ڈالر کا مسئلہ ہے، جو ہمارے ایکسچینج ریٹ کا مسئلہ ہے، جو ہمیں سروائیو کرنا ہے، جو ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ہمارا حال بہت اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہیے جو فیٹف میں کوئی سیاست کریں اور پاکستان کے دشمنوں والی بات پکڑیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، نون سے اور دیگر پارٹیوں سے کہ ہم سے سیاست کرنے کے بڑے موقع ہیں، یہ موقع نہیں ہے خدا را یہ کام کر کے اپنے آپ کو پاکستان کی دشمنوں کے لسٹ میں مت کھڑا کریں۔ یعنی فیٹ اف قوانین ایک ایسا موقع ہے جس پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ فیصلے وہ ہوں جو ملکی اور قومی مفاد میں ہوں، کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک ادارے کے مفاد کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے تو فیٹ اف قوانین کو پاس ہونا چاہیے۔ ناظرین دی لاسٹ اسٹار سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔